نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثرت صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جان لیا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے تاکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ماہ رمضان المبارک میں ان معمولات کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ پہلی پوزیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان میں جو ہوتی تھی، جو کیفیت، اس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جب ماہ رمضان المبارک داخل ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ اب یہ رنگ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ رنگ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ تو رنگ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر مند ہو جاتے کہ اتنے مقدس مہینے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اتنی عظمت والے مہینے میں کہیں ہم کسی عبادت سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو اس تصور سے سرکار کا رنگ بدل جاتا تھا، خوف محسوس ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا رمضان المبارک کے سلسلے میں کیا کرتے تھے، وہ دعا آئندہ ہفتے میں ابھی آپ کو پڑھا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں، تاکہ آئندہ ہفتے اس کے لیے، تاکہ 2-3 دن کے بعد جب رمضان المبارک شروع ہو تو آپ اس دعا کو اچھی طریقے سے ابھی سے یاد کر لیں گے، یعنی پر آئندہ اجتماع سے، تو وہ دعا بھی آپ برابر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک سوچ ہمیں ملی کہ ماہ رمضان المبارک جب داخل ہو تو ڈریں، ٹینشن میں رہیں اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو،
اور طبیعت خراب ہو، تاکہ صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عبادت و ریاضت میں گزر سکے۔ تو پہلی چیز حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی کہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جیسے ہی ماہ رمضان داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ اب دوسری چیز کہ ماہ رمضان داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرمایا گیا نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، یعنی عام دنوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نماز پڑھتے تھے، ماہ رمضان جیسے ہی داخل ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اضافہ کر دیا۔ اب اتنی نمازیں جیسے 20 رکعت تراویح کے بارے میں آپ سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تراویح کی نماز ادا فرماتے، اور ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے نماز ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بندگی کا نذرانہ پیش کرتے۔ مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی تو عرض کر دوں، چونکہ یہ پہلی رات سے متعلق ماہ رمضان کی یہ حدیث ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ماہ رمضان جیسے ہی نصیب ہوا کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کھانے پینے ہر چیز کے اندر احتیاط کریں تاکہ طبیعت ہماری جو ہے وہ بگڑے نہیں، اور ہم اس ماہ کو اچھی طریقے سے عبادت و ریاضت میں گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے داخل ہوتے ہی نمازوں میں کثرت کریں۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاؤں میں خوب الہاؤ زاری کرتے، یعنی خوب رو رو کے دعا کرتے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں سرسری طور پر دعا کر کے نہ گزرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کرو۔ چوتھی چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پر یوں تو ہمیشہ اللہ کا خوف غالب رہتا، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جب داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی اب پہلی رات کا معمول آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو، چاند نظر آ گیا، ڈریں، گھبرائیں، احتیاط برتیں کہ کہیں ہمارا کوئی روزہ چھٹ نہ جائے، کہیں ہم سے کوئی عبادت میں کوتاہی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹیپ یہ ہو کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی ماہ رمضان میں کثرت سے نماز پڑھیں۔ تیسری چیز، ماہ رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوب الہا و زاری کریں، خوب روئیں اور رو رو کر دعائیں کریں۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کو اپنے وجود پر غالب کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا، یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی فرض، سنت، نفل ادا کر کے تہجد
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ادا کرنا چاہتے تو آرام فرما لیتے، اور جب آرام فرما کر بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد کی ہوتی اور 3 رکعت وتر کی ہوا کرتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 پڑھیں اور کم سے کم 2 پڑھنے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، چونکہ ہم عشاء، تراویح، وتر یہ رات ہی میں پڑھ لیے ہوتے ہیں، تو وتر کا معاملہ ہمارے لیے سحری کے وقت کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سحری کے وقت جب بیدار ہوں تو اس وقت 2 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ تراویح کے علاوہ بھی ہم رات کے اندر اللہ کی بندگی اور نماز کی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اب آئیے سحری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کو اپنی سنت فرمایا، اس لیے کہ اب یہ پروسیجر تو آپ سمجھ گئے نا، چاند ہوا، تراویح ہوئی، تہجد، اب کھانا ہے، سحری کا مسئلہ۔ اب سحری ہے کیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور سحری کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کو اپنی سنت بھی فرما رہے ہیں اور سحری کو دن بھر کی قوت کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے وہ لوگ خاص طور پر اپنی اصلاح کر لیں گے جو رات کو 2-3 بجے تک کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ 12-1 بجے اٹھتے ہیں اور رات کے کھائے ہوئے کو ہی سحری تصور کر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے، غور سے سنیے گا، اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اللہ کے بعض ولیوں کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے، مگر چونکہ یہ امور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کھانا بھی حضور کی سنت ہے، ضروریات زندگی کو رکھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو فرماتے کہ مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں، یعنی کھاتا بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ساز و سامان کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک توجہ چاہوں گا، میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار
وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ اب یہاں جو چیز مجھے سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی برکت نہیں بیان فرمائی بلکہ سحری کا حکم عطا فرمایا۔ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ سوچے کہ میں رات کو 2 بجے تک کھا کے سو جاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ خاص سحری کا اہتمام کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے اندر برکت کے بارے میں بھی فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ سحری کے اندر اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سب کی الگ الگ اپنی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی دودھ کھچڑی کھاتا ہے، کوئی جیلی والا جیلی پاؤں مسکا کھاتا ہے، کوئی کھچڑی مکیمہ کھاتا ہے، یہ سب کھاتے ہیں۔ ممانعت نہیں ہے ان چیزوں کو کھانے کی، لیکن ذرا ہم حضور سے پوچھیں حضور بہترین سحری کون سی ہے؟ حضور سے پوچھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن تمر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ ہم آج تک تو یہ سنتے چلے آئے کہ افطار کھجور سے کرنی چاہیے، لیکن سحری میں بھی کھجور کھانا مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے، اور اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے بہترین سحری فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ سحری میں کھجور کا بھی استعمال کریں۔ سحری کب کرنا افضل ہے اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ سوال پوچھوں گا تو بعض انشاءاللہ محفوظ ہے، کتنی چیزوں کو؟ جواب ایسا نہیں آیا، کچھ لوگ غائب ہیں شاید ذہنی طور پر۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن چیزوں کو اللہ محبوب رکھے اگر اسے بندہ بھی محبوب کر لے اپنے لیے تو اس بندے کو بھی اللہ محبوب بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار میں جلدی۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے اذان ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی وہ مانگنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ کر رہے ہو یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو، لیکن اگر آپ نے افطار میں جلدی کی، جیسے ہی وقت ہوا اذان ہوئی ٹائم ہو گیا، جلدی سے مراد یہ نہیں کہ بیفور ٹائم، نہیں، وقت ہو گیا اذان، فوراً افطار کر لو پھر مانگو۔ جبکہ دعا کے بارے میں یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے اس کے بعد دعا فرمایا کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار ہو جانے کے بعد دعا کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی افطار سے پہلے بھی دعا کرتا ہے لیکن افطار کو چھوڑے نہیں، اس میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، اس کا اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اذان ہو رہی اور آپ دعا میں لگے، نہیں، جیسے وقت ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو افطار میں جلدی کرے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اگر ہم جلدی کریں اور اللہ ہمیں محبوب رکھے تو اس سے بڑھ کر کے اور سعادت کیا ہوگی؟ تو افطار میں جلدی کرو۔ دوسری چیز سحری میں تاخیر، اتنی بھی نہیں کہ اذان پوری ہو جائے گی تب تک کھاتے پیتے رہیں گے۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے لیٹ سحری کریں اور
وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی سحری مکمل ہو جانی چاہیے، اس کو خیال میں رکھیں۔ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہو پانی پی لو، چلتا رہتا ہے۔ اس میں اس سنت پہ تھوڑا سا عمل رہتا ہے، آخر تک لاؤ ایک گھٹ اور مار لو جلدی سے، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، سحری میں تاخیر کرنا یہ بھی اللہ عز و جل کو محبوب ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو ہے وقت شروع ہو جائے، ورنہ پورے دن فاقے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز لکھی نہیں جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسری چیز، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب میں نے اس پر غور کیا، اللہ اکبر، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، سبحان اللہ، یہ ایک ادب کی علامت ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور مولا کو اس بندے کا ادب بہت اچھا لگتا ہے کہ بندے تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، تیرے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لی، افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نماز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر قیام کے سلسلے میں بہت تاکید فرماتے، اور ایک مقام پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرمی کے موسم میں جب ماہ رمضان آتا، تو اب دن کا معمول تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے بعد میں تلاوت، اور اس کے بعد آرام، اس کے بعد بیدار ہوئے، ظہر، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پر گرمی کے موسم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دن گزارا کرتے تھے؟ اس زمانے میں پنکھے کا موسم، پنکھے کا سسٹم نہیں تھا، پنکھے موجود نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، کولر نہیں تھا، تو شدت گرمی کو کس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھنڈی میں تبدیل فرماتے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت یا تو زمین پر تھوڑا سا پانی ڈال کر صرف تہبند پہنے ہوئے اس زمین پر لیٹ جاتے شدید گرمی کی وجہ سے، یا پھر پتلا کپڑا، باریک کپڑا، اسے پانی میں بھگوتے، اور بھگو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنے ہوئے اپنے بدن پر اس پانی سے بھگے ہوئے کپڑے کو ڈال دیا کرتے تھے، جس سے راحت نصیب ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ بھی کیا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، سب سے زیادہ، بہت سخاوت کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، چونکہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور ان سے قرآن سنتے،
اور حضور سے جبریل امین قرآن سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جوش میں آ جاتی، اور ریگولر جو سخاوت کرتے تھے اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر سخاوت فرمایا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار میں جلدی کرنے والوں کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اسے بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے بھلائی زائل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن مقدس کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کو افطار کرانا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افطار کے حوالے سے بھی فرمایا کہ افطار کن چیزوں سے کرو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے کرتے، اور کھجور کے میسر نہ ہونے پر، کھجور بھی کون سی کھجور، یہ بھی حدیث شریف میں رطب سے افطار کرتے، رطب سے، یعنی وہ جو نرم اور گیلی جو ہوتی ہے نا اسے رطب کہتے ہیں. اس کھجور سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے. اس کے نہ ہونے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے افطار فرماتے، اور اس کے نہ ہونے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو رگڑا بھجیا یہ کھانے سے روک نہیں رہا ہوں. یہاں تو اللہ خیر فرمائے، میں تو کیا بتاؤں، سب کا حال ایسا ہے، ہم ہو یا آپ ہو. افطار کے وقت تو آپ دیکھ لیں اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کیا کھائے اور کیا چھوڑے، لیکن اس چیز کا خیال رکھے کہ افطار تو کھجور ہی سے کریں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ملنے پر پانی سے کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اللہ توفیق دے تو ایک کھجور ہی کے ذریعے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا کرو. کوشش کرو جتنی بساط. اگر کوئی شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اور افطار کرانے پر غلام کی آزادی کا پروانہ ہے. تو ہم کھانے ہی کی فکر نہ رکھیں، کھلانے کی بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. جو بات اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ صرف حاضرین نہیں سن رہے اس وقت، غائبین بھی بڑی تعداد کے اندر دنیا کے مختلف علاقوں میں سن رہے ہیں. میں اپنی قوم کی اس بے راہ روی سے اتنا اپسیٹ ہوں، اور کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ اس قوم کو اللہ عز و جل کس طریقے سے سرخ روئی عطا فرمائے. جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس مہینے کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیان کا مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا. اتنی عظمت والی رات، اتنے عظمت والے عشرے، اتنی عظمت والے مہینے، اتنی عظمت والا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا.
ہماری قوم کیرم کھیلنے میں گزارتی ہے، ہماری قوم کرکٹ کھیلنے میں گزارتی ہے۔ جو سال بھر نہیں کھیلتے رات میں، وہ رات میں کیرم کے بورڈ لگا کر کے گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے بیٹ لے کر لڑکے لڑکیاں سب کھیلتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بے غیرتی، یعنی اتنی جسارت تمہاری کہ اللہ رحمت نازل کرنا چاہتا ہے اور تم خود کو زحمت کی طرف لے جا رہے ہو۔ جو عبادت کا مہینہ ہے اسے تم کھیل کود میں گزار رہے ہو، کچھ بھی ڈر نہیں لگتا اللہ کا، کچھ بھی خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ مولا کتنا ناراض ہوگا۔ اتنی بے باکی، اور بعض نادان سرمایہ دار جاہل گنوار لوگ تو اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ رمضان میں کرکٹ کا ٹورنامنٹ رکھتے ہیں۔ ایسی قوم کو اللہ عزت کہاں سے عطا کرے گا؟ کہاں سے ایسی قوم کو سرخروئی عطا کرے گا؟ ایسا مقدس مہینہ کہ اس کے داخل ہوتے ہی اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، تاکہ میرے بندے جی بھر کر کے عبادت کریں۔ لیکن بندہ خود اتنا بڑا شیطان بن چکا ہے کہ عبادت کرنے کی بجائے کھیل کود میں رات گزارتا ہے۔ خدا کے لیے اس سے بچو بھی، اور کہیں ایسی شرارت کوئی کرتا ہو تو ہاتھ جوڑ کے روکو اور یہ کہو ایسا مت کرو ورنہ قدرت کا عذاب نازل ہوگا۔ اور جہاں تک ہو سکے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کریں، اور ماہ رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں پھر بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ مختصر ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس پر عمل کر کے ہم اور آپ اپنے آنے والے ماہ رمضان المبارک اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس میں ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، عبادت بھی کریں، ریاضت بھی کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا